یزید ایک ایسا نام جس سے ہماری ذہن میں مختلف قسم کے سوالات پیدا ہوتی، لیکن سب سے اہم بات جو ہماری ذہن یزید کی طرف لے جاتی ہے وہ ہے واقعہ کربلا اور نواسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ اسی کے ساتھ ساتھ مدینہ میں قتل و غارت، خانہ کعبہ کو جلانا اور بہت سے مسلمانوں کو شہید کرنا۔ آخر یزید کیوں یہ سب کچھ کرتا تھا؟ ناظرین، یزید کا پیدائشی نام یزید بن معاویہ بن ابی سفیان تھا۔ وہ یزید بن ابو سفیان کی اولاد میں سے تھے جو عبداللہ بن عبد المطلب کی اولاد میں سے تھے۔ وہ معاویہ بن ابی سفیان کے بیٹے تھے جو خلافت کے دوران امام حسین بن علی کی حقیقتی جد میں آئے۔ یزید کا پیدائش کا تاریخی دور میں یکم شعبان 9 ہجری یعنی 20 یا 25 جنوری 647 عیسوی کو ہوئی تھی۔ وہ مدینہ میں پیدا ہوئی اور ان کی ولادت کے بعد والدین نے ان کا نام یزید رکھا۔ یزید کا بچپن مدینہ میں گزرا اور بعد میں انہوں نے خلافت کے دوران بڑھتے ہوئی مشہوری حاصل کی۔ یزید کی باپ معاویہ اور دربار خلافت کی طرف نسبت ہونے اور عیش و عشرت کے تمام وسائل نے اس کے لیے ہر قسم کی آزادی اور آوارگی کو فراہم کیا ہوا تھا۔ باپ کی لا انتہا لاٹ کی وجہ سے وہ آداب اسلامی اور تربیت قرآنی سے بہت دور تھا اور حتیٰ احکام خدا اور شرعیت محمدی کا بڑی آسانی سے مذاق اڑایا کرتا تھا۔ اسی تربیت کا اثر تھا کہ شراب خوری، جوا بازی، زنا اور حیوانات سے کھیلنا اس کا ہر روز کا معمول کا کام تھا۔ پھر 60 ہجری یعنی 680 عیسوی میں معاویہ کی وفات کے بعد یزید مکر و حیلے اور باپ کی طرف سے آندھی محبت کی وجہ سے لوگوں کی رائے کے بغیر تخت پر بیٹھ گیا اور سلطنت سنبھالا۔ اسی کی وجہ سے بہت سے لوگ ان کے مخالف ہوئے۔ تقریباً اس نے 3 سال اور کچھ ماہ کی حکومت کی اور اس نے اپنی 3 سال و کچھ ماہ کی حکومت میں بہت بڑی بڑی مظالم ڈھائی جن میں سے ہر ایک اس کے خاندان کو ذلیل کرنے کے لیے کافی ہے۔ ان مظالم میں سے ہم یہاں پر 3 کا ذکر کریں گے۔ یزید کی حکومت کے آغاز میں اس کے حکم سے سب سے بڑا ظلم جو رونما ہوا وہ 61 ہجری میں کربلا کا خونی واقعہ ہے جس میں امام حسین اور ان کی با ایمان ساتھیوں کو شہید کیا گیا اور اولاد نبوی کی عورتوں اور بچوں کو اس کے کارندوں نے اسیر کیا۔ یزید نے اپنی حکومت کی شروع میں ولید بن عتبہ کو خط لکھا اور اس میں لکھا کہ جس طرح بھی ہو سکے امام حسین عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر سے میری بیعت لے لے۔ ابن عاصم کی بقول جس وقت یزید کو معلوم ہوا کہ امام حسین اور عبداللہ بن زبیر نے بیعت کرنے سے منع کر دیا تو اس نے ولید کو دوسرا خط لکھا اور اس میں تاکید کی کہ اگر حسین بیعت سے منع کرے تو ان کا سر میرے پاس بھیج دے تاکہ تجھ کو بہت زیادہ انعام دو۔ اور پھر اس نے نواسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا۔ واقعہ کربلا کی بات 63 ہجری کی ذی الحجہ کے مہینے میں جو واقعہ رونما ہوا وہ ہرہ کے نام سے معروف ہوا۔ کربلا کی خونی واقعہ کے بعد لوگ یزید کی خباثت اور بے دینی سے آگاہ ہو گئے، لہٰذا انہوں نے اس کے خلاف قیام اور جہاد کرنی شروع کر دی۔ عبداللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ اور دوسرے صاحب نفوذ لوگوں نے مدینہ میں خون انقلاب برپا کرنی شروع کر دی۔ مدینہ کے لوگوں نے پہلے عبداللہ بن حنظلہ سے جان و موت کی بازی پر بیعت کی اور پھر عثمان بن محمد بن ابو سفیان والی مدینہ کو باہر نکالا۔ بنی امیہ مروان بن حکم کے گھر میں جمع ہو گئی اور ان کو وہیں پر قید کر دیا۔ مدینہ کے لوگوں نے یزید کو خلافت سے خلع کر کے اس پر لعنت اور سب و ستم کیا۔ یزید کو جب اس واقعہ کی خبر ملی تو اس نے ایک عظیم لشکر تیار کیا اور اس کو مسلم بن عقبہ جیسے خونریز کمانڈر میں مدینہ کی طرف روانہ کر دیا۔
اس خونخوار کمانڈر نے مدینہ کا محاصرہ کرنے کے بعد ان کے قیام کو ختم کر دیا اور مدینہ کے لوگوں کا خون بہانا شروع کیا اور اس شہر میں بہت زیادہ لوگوں کو قتل کر دیا۔ ابن اسیر لکھتا ہے، مسلم بن عقبہ نے مدینہ کو 3 دن تک اپنی لشکر والوں کے لیے مباح کر دیا کہ جس طرح چاہو وہاں پر عمل کرو۔ انہوں نے بہت زیادہ لوگوں کا قتل عام کیا اور ان کے اموال کو لوٹ لیا، شیخوار بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کا قتل کیا۔ اس واقعہ میں مہاجر و انصار سے 1700 افراد اور دوسرے مسلمانوں میں سے 10,000 لوگ قتل ہوئے۔ ابن ابی الحدید لکھتا ہے، شام کی لشکر والوں نے مدینہ کے لوگوں کے اس طرح سر کاٹے جس طرح قصاب بھیڑ بکری کا سر کاٹتا ہے، اس طرح خون بہایا کہ اس میں قدم نہیں رکھا جاتا تھا۔ مہاجر و انصار کی اولاد اور جنگ بدر کے مجاہدوں کو قتل کر دیا اور جو ان میں سے باقی رہ گئی تھی ان کو یزید کے غلام کی حیثیت سے بیعت لی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ مسلم بن عقبہ نے اس قدر بے گناہ لوگوں کا خون بہایا کہ وہ مصرف یعنی بہت زیادہ خون بہانے والے کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اس واقعے میں عورتوں کی بھی بے حرمتی ہوئی اور ان سب کے ساتھ زنا کیا گیا۔ اسی کے بعد یزید کا لشکر مدینہ کو غارت کرنے کے بعد عبداللہ بن زبیر سے جنگ کرنے کے لیے مکہ کی طرف چلا۔ مصرف بن عقبہ راستے ہی میں ہلاک ہو گیا۔ اس نے مرتے وقت یزید کی سفارش کی بنا پر حسین بن نمیر کو لشکر کا کمانڈر بنا دیا۔ شام کی لشکر نے مکہ کا محاصرہ کر لیا اور ابن زبیر نے مسجد الحرام میں پناہ لے لی تھی، اس پر حملہ کیا۔ انہوں نے منجنیق سے حرم خدا پر آگ برسائی جس کے نتیجے میں خانہ کعبہ کی پردہ اور چھت میں آگ لگ گئی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یہ آتش سوزی 3 ربیع الاول 63 ہجری میں لگائی گئی۔ مکہ کا محاصرہ اور عبداللہ بن زبیر اور اس کے ساتھیوں سے جنگ جاری تھی کہ یزید کے مرنے کی خبر شامیوں تک پہنچ گئی جس سے وہ متفرق ہو کر شام واپس چلی گئی۔ یزید نے اپنی کم مدت خلافت میں ہر سال کی شروع میں ایک بڑا ظلم انجام دیا اور مسلمانوں کی جان و مال اور ناموس پر حملہ کیا، اور ان سب سے بڑا ظلم یہ کہ 61 ہجری میں عاشور کے دن امام حسین اور ان کے اصحاب کو شہید کیا۔ اس بحث کو اہل سنت کے مشہور عالم ذہبی کی جملہ پر ختم کرتے ہوئے یزید کے بارے میں لکھتا ہے کہ یزید ناسبی یعنی علی اور ان کے خاندان کا دشمن، بری عادت والا اور بے ادب تھا، شراب پیتا تھا اور منکرات کا مرتکب ہوتا تھا۔ اسی کی حکومت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے سے شروع ہوئی اور واقعہ حرہ پر ختم ہوئی۔ ساری دنیا کی لعنت کرنے والوں کی اس پر لعنت ہو۔